یہ ہمارا نظریہ ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہے۔ جو دلائل پہلے ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے تو گنہگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو کچھ لوگ آخرکار ایسے رہ جائیں گے کہ جن کے دامن کے اندر سوائے توحید کے کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک توحید ان کے پاس ہوگی، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا تھا، اور اس توحید کے علاوہ ان کے دامن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی، بس صرف اتنا ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، باقی ان کے دامن کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی خاطر، اہل توحید کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ جب سجدے کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حکم فرمائیں گے، اے محمد، یا محمد ارفع راسک، اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اونچا کریں، اپنا سر مبارک اٹھائیں، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جائے، کہا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، اے میرے رب، اب مجھے ان لوگوں کی اجازت دے، پروانگی عطا فرما۔ ان لوگوں کی، کون لوگ؟ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے چاہیں گے کہ اب مجھے پاک پروردگار یہ اذن عطا فرما کہ جو اہل توحید ہیں، یعنی صرف ان کے دامن کے اندر ایک ہی نیکی ہے، وہ نیکی کون سا ہے؟ کلمہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ، تو میں ان کو کیا کروں کہ جنت کے اندر لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، لیس ذاک الیک لیکن وعزتی وکبریائی وعظمتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے اپنی عزت، جلال، ہیبت اور کبریائی کی قسم کہ میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروں گا جنہوں نے پوری زندگی کے اندر فقط لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اور میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں، آپ کو میں پھر بات بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ دیکھیں حضور کی جو امی تھی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ دنیا سے کس وقت گئیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس تھی، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ کون؟ حضرت آمنہ۔ اور حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تھے، ان کے متعلق صحیح قول یہ کہ وہ والد گرامی دنیا سے اس وقت گئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطن مبارک کے اندر تھے، یعنی آپ کی دنیا سے آمد سے قبل 2 مہینے قبل حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ یا پھر اس طرح تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو ابھی 2 ماہ ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے، اور اس کے ابھی فقط 2 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور کے والدین کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، چونکہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو وہ جو دین ابراہیمی باقی رہ گیا تھا کچھ لوگوں کے پاس، تو ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی تھے۔ نمبر 1 دین ابراہیمی کے اوپر تھے، لہٰذا ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے اہل سنت کے ہاں کہ انہوں نے فترت کا زمانہ پایا ہے۔ فترت کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے نبی نے آنا ہوتا ہے، درمیان کے اندر گیپ آتا ہے، درمیان کے اندر فاصلہ آتا ہے۔ تو اس فاصلے کے اندر کیا ہوتا ہے، چونکہ نبی تو آتا ہے تو شریعت لے کر آتا ہے، لہٰذا وہاں پر تو شریعت کوئی ہوتی نہیں ہے، نبی نے ابھی آنا ہوتا ہے، آیا تو نہیں ہے، لہٰذا اس زمانے کے اندر فقط ایک بات ہوتی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔
تو ایسے لوگ جو زمانہ فترات کے اندر ہوتے ہیں وہ فقط توحید کا اقرار کرتے ہیں تو وہ جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی تو آتے پھر نماز لے کے آتا ہے، وضو لے کے آتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ لے کے آتا ہے، وہ تو ابھی آئے نہیں، ایک نبی کی تعلیمات مٹ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمانے گزر چکے تھے، تو حضور علیہ السلام کے والدین یا دین فطرت کے اوپر تھے، زمانہ فطرت تو انہوں نے پایا اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ اب دنیا سے چلے گئے، حضور کی آمد سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو کون تھے؟ اہل توحید تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں آمنہ کا کیا معنی ہوتا ہے، عبداللہ کا کیا معنی ہوتا ہے، نام سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اہل توحید تھے۔ یہ بھی آگے ایک الگ دلیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے ذکر کرتا ہوں جو وقت باقی بچا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت جلال ہیبت کی بریائی کی قسم کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میں ہر صورت کیا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو والدین تھے وہ اہل توحید تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو ضرور بے ضرور جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا، اور یہ بات ہو چکی تھی پہلے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، اور زندہ کر کے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو دین لائے تھے اس دین کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندہ کیا حضور کے شرف کے لیے، حضور کی عزت کے لیے۔ وہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لایا، لیکن کب؟ جب فتح مکہ ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہو چکا تھا، دین پورا ہو چکا تھا مکمل۔ یعنی اس طرح بھی ہو سکتا تھا نا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے، شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ حضور کے والدین کو زندہ کرتے اور حضور کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے آتے، اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کیا تھی کہ پورا دین نازل ہو جائے، پورا قرآن نازل ہو جائے، تاکہ ہر چیز کے اوپر تفصیلی طور کے اوپر وہ ایمان لے کر آ جائیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب دین مکمل ہوا، قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہو گئی، دین کامل ہو گیا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے شرف کے لیے حضور کے والدین کو زندہ کیا۔ پہلے اہل توحید تھے، یعنی پہلے بھی وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اہل توحید تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، لیکن ان کے چونکہ بیٹے تھے محمد الرسول اللہ، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ یہاں پر آگے میں جا کے بتاؤں گا، حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں، یہ ہم جو لوگ ہیں حضور علیہ السلام کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، تو فرما ان کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے اوپر اعلیٰ سرر مرفوعہ، وہ جنت کے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھیں گے۔ تو فرما جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے، اس حضور محمد مصطفیٰ کے والدین کے متعلق ہم کیسے کہیں کہ وہ دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے؟ تو کیا ہوگا؟ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی اس چیز کے خلاف نہیں کہ ایک بندہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے پھر اس کو زندہ کیا جائے، یہ تو قرآن کی آیات بینات کے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن وہ اس صورت کے اندر جاتا کہ کوئی بندہ اس طرح کہ غیر مسلم دنیا سے چلا جائے، ایک دیکھنا کافر ہے، وہ دنیا سے چلا جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کرے، یعنی زندگی کے اندر وہ ایمان نہیں لایا، کفر کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اور رسول کے خلاف ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ کیسے دنیا سے گئے؟ توحید کے اوپر دنیا سے گئے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ ان کا ایمان تفصیلی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر آپ کا ایمان تفصیلی ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور حضور کے شرف اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے کے آ گئے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا، حضور کے جو والدین ہیں
وہ ان کو زندہ کیا گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے فتاوی شامی کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر ضعف کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے تو وہ فضائل کے اندر، قصص کے اندر، اخبار کے اندر ضرور قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا دوسری طرف بھی تو کوئی قطعی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے دوسرے معاملے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ جب ہے نہیں تو ضعیف حدیث ہے، یہ بات فضیلت کی ہے، لہذا ہمیں قبول ہے، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شبے کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں امام ابن حجر کے حوالے سے، یہ چونکہ عربی عبارت ہے میں اس کا ترجمہ ہی آپ کو کر دیتا ہوں چونکہ وقت پھر اس طرح ہے کہ تھوڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے۔ امام ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اندر، یعنی آپ کے جو آبا تھے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کے جو آبا تھے، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ تک، فرما جتنے بھی آبا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرما ان میں سے کوئی شخص بھی غیر توحید کے اوپر نہیں تھا، یعنی اہل توحید تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس کی وجہ آگے خود ہی بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو اہل شرک ہوتے ہیں، اہل کفر ہوتے ہیں، فرما ان کو پاک نہیں کہا جاتا، ان کو کریم نہیں کہا جاتا، ان کو سخی نہیں کہا جاتا، ان کی تعریفیں نہیں کی جاتی، لیکن حضور علیہ السلام کے والدین کا جہاں پر ذکر آیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پاک فرمایا ہے، ان کو مطہر کہا ہے، ان کو کریم کہا ہے، ان کو سخی کہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد مصطفیٰ ہم تمہارا نور دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کا نور منتقل ہوتا رہا سجدہ کرنے والوں میں، جو خدا کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اور یہ اصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مفسرین جو ہوتے ہیں نا، مفسرین قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے نا، اس کی مختلف توجیہات ہوتی ہیں، مختلف توجیہ، یعنی اس کی یہ توجیہ بھی بن سکتی ہے، اس کی یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی یہ جواب بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفسرین جس سے چاہیں استدلال پکڑ سکتے ہیں، یعنی کسی ایک وجہ کو سامنے رکھ کے اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو وہ تقلبک فی الساجدین، اس میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن اس کے اوپر بھی استدلال کیا جاتا ہے، یہ اصول تفصیل کے خلاف نہیں ہے، اصول تفسیر کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہم استدلال کرتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والوں کے اندر رواں دواں ہیں۔ حضرت آدم سے وہ نور، حضرت شیس سے جانت سے کینان میلائیل یارد ادریس، یہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا؟ حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور سارے کیا تھے؟ حضور کے آبا تھے یا امہات تھیں، یعنی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سجدہ کرنے والے تھے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر مجھ محمد مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سفر کرتا رہا۔ آگے سنیے، یہ خود فرماتے ہیں کہ سب مائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب آبا پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف، یعنی سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو فرمایا اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ حضرت عبداللہ اہل جنت ہیں، کہ وہ ان بندوں میں جنہیں اللہ عز و جل نے چنا تھا سب سے قریب ترے، یہی قول حق کے، کیا حق کے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنت میں سے اہل جنتی ہیں، اہل توحید ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جنت کے اندر جانے والے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر جسے متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد اللہ تعالیٰ احیاہما فآمنا بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے والدین کو زندہ کیا، زندہ ہو کر حضور محمد مصطفیٰ کو انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آ گئے۔ تو اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، اب دیکھیں نا افضل القراء کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ نقل کیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ متعدد حفاظ نے، متعدد
حافظان حدیث نے اس روایت کو نقل کی اور فرمایا یہ روایت ایسی روایت ہے جس کے اوپر کسی قسم کا طعن بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ہے یا یہ کیا ہے موضوع ہے، اس طرح کچھ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو متعدد حفاظ نے نقل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ حضور کے شرف کے لیے، عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے والدین مصطفیٰ کو، ابوین مصطفیٰ کو زندہ کیا، اور کیا وہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ بات آپ کو سمجھ آئیے یا مشکل ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ باقی اس طرح نا کچھ لوگ اس طرح ہیں نا کہ جنہوں نے توقف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق توقف کیا ہے۔ یہ سامنے کڑی ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، ورما کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے، حضور 1:30 بجے ختم کر، ٹائم کتنا؟ 40 منٹ، ٹھیک 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 ہے ٹھیک۔ اچھا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے توقف کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق توقف کیا ہے۔ ابو طالب صاحب کے متعلق بھی لوگوں نے توقف کیا ہے، بعض ایمان کے قائل ہیں، عدم ایمان کے قائل بھی ہیں، توقف کی۔ ابن تیمیہ کے متعلق بھی بعض لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا، بعض لوگوں نے اس کو مسلمان جانا ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں۔ یزید کے متعلق بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ بعض دلائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے برابر ہوتے ہیں، تو وہاں پر علماء نے توقف بھی کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے علماء نے توقف کیا، خاموش رہے ہیں، یعنی اپنے فتوے سے انہوں نے کفر کا فتویٰ بھی نہیں دیا، اسلام کا فتویٰ بھی نہیں، خاموش رہے ہیں۔ لیکن اس مقام کے اوپر بھی انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ خاموش رہنا یہاں پر بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق اگر کوئی جملہ بولیں گے تو یہ کیا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو ایذا دینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا ہے، اور جو حضور کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دکھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ناراض کرنے والا ہے۔ بس یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کی ناراضگی کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ناراض کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ایسے معاملات کے اندر بعض علماء نے توقف بھی کیا۔ بہرحال حضرت آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے اندر مختلف مسالک ہوتے ہیں۔ عشق کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت کی راہیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ فرما میری راہ یہ ہے، میرا مسلک پسندیدہ یہ، میں توقف نہیں کرتا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے والدین جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ہمارا بھی اہل سنت کا یہی نظریہ، ہمارے دامن کے اندر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ میں تمہیں قسم اٹھاتا ہوں، رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، زندگی کے اندر مجھے بھی کبھی کبھی پریشانیاں پہنچی ہیں، میں نے کہا اس مسئلے کے اندر کیا کروں، اس کے اندر فلاں کا موقف یہ ہے، میں کیا بیان کروں، لوگوں کو کیا بتاؤں، تقریر کے اندر کیا کہوں، تحریر کے اندر کیا کہوں، یعنی تشکیک میرے شکوک بھی ذہن کے اندر آئیں۔ لیکن اللہ کی قسم جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، سارے شکوک اور شبہات دور ہو گئے اور مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس بات کے اوپر بھی میں نے غور کیا، میں نے کہا بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے حفاظ گزرے ہیں۔ عاشق تو اعلیٰ حضرت عشق کے اندر تو کوئی شک نہیں، آپ کے عشق کے اندر دشمنوں نے جو رتے قسم کے وابی تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عشق کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، عاشق تو اور بھی گزرے ہیں۔ قاضی ایاز بھی بڑے عاشق تھے، آپ نے جو شفا شریف لکھی ہے نا اس کے متعلق خواب کے اندر آپ کو جس وقت آپ کے قریبی ایک رشتہ دار تھا، خواب کے اندر دیکھا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ جنت کے اندر دیکھتے ہیں نا حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا تم میری شفا شریف کو پکڑ لو، میری شفا شریف کو کیا کر لو؟ پکڑ لو۔ یعنی شفا شریف کیا ہے؟ الشفا بتعریف حقوق النبی، حقوق مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے اوپر، حضور کی عزت کے اوپر، حضور کی ناموس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں کے اندر، حضور کی تعریف کی ہے۔ تو فرمایا یعنی یہ شفا شریف کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا کہ میں حضور کے سامنے جنت کے اندر پڑوس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور فرمایا تم بھی چاہتے ہو اسی لائن کے اوپر جنت آنا چاہتے ہو، حضور کا قرب چاہتے ہو، تو میری شفا کے اوپر عمل کرو، میری شفا کو پڑھو۔ اور علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر شفا شریف پڑھی ہوئی ہو کتاب، تو فرمایا وہ گھر سیلاب سے، آندھیوں سے، طوفان سے، جلنے سے، کٹنے سے، مرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ کو یہ میری دعوت بھی، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، کوئی اتنی مہنگی نہیں، میرے خیال میں جس زمانے میں ہم نے خریدی تھی 500-600 روپے کی تھی، آج 1000 کی ہو چکی ہوگی۔
ایک جلد کے اندر 2 جلدیں نا، یعنی ایک ہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ گتوں کے اندر آپ کو مل جائے گی، اس کو گھر کے اندر رکھ لیں، تھوڑا بہت مطالعہ بھی کریں، اللہ توفیق دے تو، لیکن نہ ہو تو کم از کم اس کو تبرک کے لیے رکھیں۔ میری بات یاد رکھ لیں، کسی قسم کا جادو، کسی قسم کا ٹونا، کسی قسم کی کوئی مصیبت، سیلاب آئے، کچھ بھی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ عاشق تو اور بھی گزرے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور ہمارے فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ عاشق تھے، عشق نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، تو عاشق ان سے بڑے بھی گزرے، ان سے پہلے جو اکابرین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، عشق ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس نے لے لیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عاشق اور بھی گزرے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جس وجہ سے اعلیٰ حضرت بنے، جس وجہ سے ہم کو ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ ہیں خدا کے دوستوں سے محبت اور خدا کے دشمنوں سے نفرت۔ بس خدا کے دشمنوں سے نفرت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ یعنی نفرت باقیوں نے بھی کی، حضور کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ پاک تھے، ان سے جن لوگوں نے نفرت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا منصب جدا ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے جو میں ہٹ کے جو بات سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے رج کے پیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے رج کے نفرت کرنی ہے۔ یہ دشمنوں سے راج کے نفرت کرنا، اس مقام سے، اس جگہ نے، اس چیز نے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اعلیٰ حضرت بنایا۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا۔ آگے طبرانی شریف کی یہ جو روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی مردوں کو برا بلا کہہ کر زندوں کو تم تکلیف نہ دو۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جامع ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، پھر اس کی برائیاں نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو برائی اس نے کی تھی اس تک وہ پہنچ گیا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی جس نے نیکی کی اللہ کے لیے وہ بھی اپنے مقام کے اوپر جا کر اس نیکی کو پا لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ برائی اس تک پہنچ گئی۔ تو اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا، تم اس کی برائیاں یاد کرو گے، تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس برائی کا جو نقصان تھا، اس برائی کا جو وبال تھا، اس انجام تک وہ بندہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نا تو نیک نیتی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم شراب پیتے ہو۔ میں خود اپنے رشتہ داروں کو کھلی کھلی باتیں سناتا ہوتا ہوں، کیا خواتین، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ باتیں تمہارے اندر غلط ہیں، اور تم اگر یہ کام کرو گے میری عزت کے اوپر بھی حرف آئے گا۔ میں کھلی کھلی باتیں اپنے رشتہ داروں کو بھی کہتا ہوتا ہوں۔ تو وہ کس لیے کہتا ہوں؟ تاکہ یہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ تو دنیا کے اندر نیک نیتی کے جذبے سے کسی بندے کی برائی بیان کرنا جائز ہوتی ہے تاکہ اس سے باز آ جائے، اس کو نفرت آ جائے۔ کم از کم یہ اتنا کرے کہ چلو یار میرے اللہ کے ڈر سے نہ صحیح، رشتہ داروں کے ڈر سے ہی میں چھوڑ دوں، محلے والے لوگ کیا کہیں گے، ارد گرد عزیز رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اس برائی کو وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہے۔ جو آپ برائی کا دروازہ بند کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اب وہ بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی برائی دنیا میں بیان کرتے تھے کس لیے کہ یہ باز آ جائے۔ اب وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، جو برائی اس کی تھی اس تک وہ پہنچ گیا، اب کوئی بھی ضرورت نہیں اس کی برائی بیان کرنے کی، بلکہ کیا کریں؟ فرماؤ ان لوگوں کے محاسن یاد کرو، ان لوگوں کی نیکیاں یاد کرو۔ کیوں؟ من اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ الجنہ من اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، جس بندے کی تم گواہی دو گے کہ یہ بندہ برا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ومن اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس بندے کے متعلق تم گواہی دو گے کہ یہ بندہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی گواہی چھپا کے تمہاری گواہی قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم کیا ہو؟ زمین کے اوپر خدا کے گواہ ہو۔ یہ موضوع چونکہ دوسرا درمیان کے اندر بات آ گئی، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ روایت کے اندر آتے، چونکہ اتنے حوالے میں آپ کو دے نہیں سکتا کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے۔ پتہ ہے ایک روایت کے اندر آتے 3 بندے جس متعلق گواہی دے دیں، 3 بندے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 2 بندے گواہی دے دیں۔ یہ جو جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ گواہی ہوتی ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 بندے ہوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 بندے ہوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 3 صفحے ہو جائیں۔ یعنی ایک بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس طرح تھوڑے سے بندے ہیں، بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو تابعین پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو 3 صفوں کے اندر تقسیم فرما لیا کر، یعنی 7 بندے ہیں نا تو 3 پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، 2 دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں، 2 تیسری صف میں کھڑے، یہ 3 صفیں بن گئی۔ کیوں؟ فرما 100 بندوں کے متعلق بھی، 40 بندوں کے متعلق بھی، اور
3 صفوں کے متعلق بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ، یعنی جو جنازہ آپ پڑھتے ہیں یہ دعا ہی ہوتی ہے نا، گواہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک اس مرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو 2 بندے جس وقت دیکھیں نا گواہی دیتے ہیں، دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا کریم ہے کہ 2 بندے تم کہتے ہو ساری زندگی اس نے گناہ کیے، ساری زندگی وہ بندہ گناہوں کے اندر تھا، گناہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے، لیکن تم 2 بندوں نے اس طرح کیا کہ گواہی دے دی، تم نے کہا کہ نہیں جی یہ بندہ گناہگار، اللہ پاک ہم نے اس کو اچھا ہی دیکھا ہے۔ تو دیکھیں نا 1000 سال 100 سال 50 سال 70 سال وہ بندہ گناہ کرتا رہا، اللہ کے سامنے گناہ کرتا رہا، لیکن تم 2 بندوں نے، مسلمانوں نے گواہی دے دی کہ یا اللہ یہ اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی گواہی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، تمہاری گواہی قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو یہ تو چلو تھوڑا دوسری طرف بات نکل گئی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو تم کیا کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ تو یہ دیکھیں نا عام بندہ ٹنڈا منڈا کوئی بھی ہے ایرا وغیرہ، اس کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو خود سوچو کہ جن کی جنتی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ دے، وہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ، وہ حضور محمد مصطفیٰ کی آل بیت، وہ حضور محمد مصطفیٰ کے والدین، وہ اولیاء اللہ، ان کے متعلق کوئی بندہ کس طرح ان کی دنیا سے جانے کہ 1000 سال بعد بندہ اس طرح کرے کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوا تھا اور اس طرح نہیں ہوا، تم ٹھیکیدار ہو اس بات کے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں ان سب صحابہ کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، چونکہ یہ بات یہاں پر لائی تو گئی حضور کے والدین کے لیے کہ توقف کرنا چاہیے، اگر کسی بندے کے اوپر دلائل ظاہر نہیں ہے نا تو وہ کیا کرے، توقف کرے، کیونکہ اگر ان کے متعلق حضور کے والدین کے متعلق آپ کوئی جملہ بولیں گے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو یہ تکلیف ہے کس کے لیے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے تکلیف ہے، حضور کی ذات اقدس کو ایذا دینا ہے۔ اور میری بات یاد رکھیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کیا ہیں، زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کیا ہیں، زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں، ان کی زندگی اور وفات کی مثال کیا ہے، آسان سے لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ یہ عقیدہ آپ نے مضبوطی سے اپنے پاس رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ ایک مسجد ہے نا، ایک روم آپ اس کو سمجھ لیں، یہ ایک کمرہ ہے، یہ ایک کمرہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی کی مثال کیا ہے، یہاں پر اس کمرے کے اندر ایک شمع ہے جو جل رہی ہے، وہ روشنی دیتی ہے، سب کو روشنی دیتی ہے، آپ بھی آتے ہیں روشنی حاصل کرتے ہیں، دوسرا بھی آتا ہے روشنی حاصل کرتا ہے۔ یہ حضور کی زندگی کی مثال ہے۔ سارے دروازے، مسجد کا صدر دروازہ بھی کھلا ہوا، یہ 3 دروازے یہ بھی کھلے ہوئے، وہ شمع کو باہر سے آنے والے بھی دیکھتے ہیں۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا ہے، اب صرف اتنا ہے کہ وہ شمع اپنے روم کے اندر، اپنے کمرے کے اندر اسی طرح جل رہی ہے، بس دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اور وہ دروازے بند ہو گئے یعنی درمیان کے اندر پردہ آ گیا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں وہ پردہ یہ تمہارے دلوں کا پردہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ فرماتے ہیں وہ پردہ کیا ہے، اسد ہے، وہ پردہ لالچ ہے، وہ پردے بے ایمانیاں ہیں، وہ پردے فساد ہے زمین کے اندر، وہ پردے بہن بیٹیوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے، ان کی میراث کے اوپر قبضے کرنے، وہ پردے کیا ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کرنا فقط اس وجہ سے کہ ان کی جائیداد باہر نہ چلی جائے۔ یہ پردے فرمایا ان پردوں کو آج بھی دور کرو، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی زیارت، محمد مصطفیٰ کا فیض، اس شمع کی روشنی آپ کو اسی طرح وصول ہوگی جس طرح حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو ہوتی تھی۔ لیکن ان پردوں کو اٹھائیں تو صحیح، ان پردوں کو دور تو کریں۔ یہ حضور کی زندگی اور حضور کی وفات کی مثال ہے۔ بس یہ عقیدہ آپ نے رکھنا ہے، باقی دلائل آپ کو 1000 چاہیے تو میں حاضر ہوں جس وقت آپ کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو میں ایک بات اور بھی، چلو چلتے چلتے تھوڑا سا وقت باقی ہے، تقریباً 5-6 منٹ باقی ہیں، بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اشارتاً چلو میں یہ کر دیتا ہوں چونکہ 40 منٹ تک وقت تھا میرا۔ دیکھیں یہ جو نام ہوتے ہیں نا، نام ہم نام رکھتے ہیں کسی کے، تو یہ نام کس طرح رکھنا چاہیے، یہ نام یاد رکھیں آسمان سے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس بندے کی جو کیپیسٹی اندر ایبیلٹی ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق نام رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے پتہ ہے مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ کسی عالم دین کے پاس جائے، مشورہ کرے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا یا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، کس وقت پیدا ہوئی ہے۔ جمادی الاول شریف کی 22 تاریخ تھی، دسمبر کی 16 تاریخ تھی، سن 2022 دن کو 10:02 کے اوپر۔ پھر وہ بندہ باقاعدہ اس کا ذائچہ بنائے اور اس کا جو مناسب نام ہوتا ہے وہ نام رکھے۔ یہ ہوتا ہے، اگر اس طرح بھی نہ کریں، کم از کم کسی عالم دین کے پاس جائیں اور ستھرا اور بامانہ نام آپ تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے، درجنوں احادیث ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو نام مبارک ناپسندیدہ ہوتا تھا، آقا علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔
اپنے کئی صحابہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کے اپنے غلاموں کے نام حضور نے تبدیل فرمائے، ان کا معنی صحیح نہیں بنتا تھا۔ تو پتہ کیا یہ نام کا اثر ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ جو نام آپ اپنے بچے کا رکھیں گے، بچی کا نام رکھیں گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا زندگی کے اندر اثر ہوگا۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر انتہائی اخلاص کے ساتھ کوشش کریں۔ یہ بات میری یاد رکھیں کہ جہاں پر اولاد کے حقوق ہیں، پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں خدا اولاد عطا کرے، یہ ابو داؤد شریف کا اور مشکات شریف کی تمام روایتوں کا میں آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے یا خدا تعالیٰ تمہیں بیٹی عطا کرے، تو تم سب سے پہلے کیا کرو؟ اس کا اچھا نام رکھو جس کا صحیح معنی بنتا ہو۔ اب نام آپ نے رکھ لیا، پھر 7ویں دن اس کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ سر سے جو بال اتارنے ہوتے ہیں وہ اتاریں، اور ان کے برابر آپ چاندی کا صدقہ کریں اور عقیقہ کریں اپنے بچے کا۔ پھر اس کو اچھا ادب سکھائیں۔ یہ درجنوں میں آپ کو کہتے ہیں، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ، مشکات شریف، سب کا خلاصہ میں۔ پھر کیا کریں؟ اس بچے کو اچھا ادب سکھائیں، تعلیم دیں۔ اب وہ بالغ ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں؟ بالغ ہونے کے بعد اس کا اچھے مقام کے اوپر نکاح کر دیں۔ فرما بالغ ہونے کے بعد بھی اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو فرما جو تکلیف، یعنی جس گناہ کے اندر آپ کے بیٹے یا بیٹی مبتلا ہوں گے، تو جس طرح وہ گناہ گار ہوں گے اسی طرح والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔ یہ بات آپ پکے پلے باندھ دیں کہ اولاد بالغ ہونے کے بعد آپ اس کا نکاح کر دیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی اور ابن ماجہ شریف کتاب النکاح کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے پاس گھر میں رشتہ آئے نا بیٹی کے لیے، تو فرمایا اگر تم اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو کہ یہ بندہ دیندار ہے، اچھے اخلاق والے، فرمایا نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد و عریض پھیل جائے گا۔ فساد عریض کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا، آپ کو قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے۔ زمانے کے اندر آج جتنے فساد ہیں کس کی وجہ سے ہیں؟ لڑکیوں کی وجہ سے۔ ماں باپ کہتے ہیں میری بیٹی کو اس نے فون کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ تو یہ سارے راستے کس وقت کھلتے ہیں؟ اس وقت کھلتے ہیں کہ جب آپ فطرت کے آگے بند باندھتے ہیں۔ ان کا ٹائم ہو چکا ہے نکاح کرنے کا، خدا نے اندر ان کا تقاضا رکھا ہے، وہ فطرت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا کہ بالغ بچوں کو نکاح کر دو۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی کوئی شہزادہ ہی آئے گا، کوئی شہزادی آئے گی، کوئی اربوں خربوں والا ہی آئے گا، تو وہ کیا ان کی عمر گزرتی جائے گی؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، گزرا ہوں ان تجربوں سے میں۔ ظاہر سی بات ہے، مولوی ہوں، فتویٰ لکھتا ہوں، لوگ مجھے پوچھتے ہیں، کئی بہن بیٹیاں وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ قاری صاحب ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں، کیا کریں؟ تو یہ سبق کے لیے بھی میں آپ کو کہتا ہوں، فرما فساد و عریض پھیلے گا، یعنی قتل و قتال شروع ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ گناہ کریں گے تو وہ کس کے لیے؟ والدین کے لیے غیرت کا تقاضا بنتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ یہ وہ ووٹ کر اس طرح کرتے ہیں کہ قتل و قتال شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس طرح تو نہیں ہوتا قتل کسی کا کر دیا اور بات ختم ہو گئی، لوگ دشمن نکالتے ہیں، پھر سالوں سال یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اچھا نام رکھیں اپنی اولاد کا، اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو دیکھیں نا، جو اچھا نام ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے زندگی کے اندر، وہ بندے کی زندگی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو حضور کی امی کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ آمنہ کس سے مشتق ہے؟ امن سے۔ حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اسی طرح حضور کے پھوپھیوں کے نام، حضور کو دودھ پلانے والی جو خواتین تھیں، دائیاں جن کو کہتے ہیں، دائیاں، ان دائیوں کے نام، حضور کی خدمت کرنے والوں کے نام، سارے نام۔ یہ میں تفسیر اعلی حضرت کا یہ فتاوی رضویہ شریف میری ہاتھ کے اندر ہے، یہ سارے میں نشان تیاری کر کے آیا تھا کہ یہ بھی بیان کروں گا۔ بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ حضور کے والدین کے ناموں سے ہی ان کا جنتی ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقتسمل، بہت ساری باتیں رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے پاس میں آتا ہوتا ہوں، آتا تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے آتا ہوتا ہوں۔ بہرحال آپ تھوڑی میری آپ کو یہ بات بھی چلو بتا دوں، پھر زندگی کے اندر موقع ملے یا نہ ملے، میرے اس طرح میرے 3 ادارے ہیں، میں ان کو چلاتا رہتا ہوں۔